إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں عنوان جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے وقت کی اہمیت، وقت، ٹائم، زمانہ، عمر جس کو ہم گزار رہے ہیں، کیا اسلام میں اس کی کوئی اہمیت ہے؟ وقت ہم ریگولر دیکھتے ہیں کہ ہر دن کوئی پیدا ہوتا ہے اور کوئی مرتا ہے، آنا جانا اس زندگی کا دستور ہے۔ وقت گزر رہا ہے، اگر کل آپ بچپن میں تھے آج جوانی میں ہیں، آج جوانی میں ہے تو کل بڑھاپا آنے والا ہے، اور آپ نے اپنے سامنے کئی لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے زندگی کے الگ الگ مرحلوں کو گزارا۔ بنیادی طور پر انسان کی زندگی 3 مرحلوں سے چلتی ہے، ایک ہوتا ہے بچپن، اس کے بعد جوانی اور اس کے بعد بڑھاپا۔ وقت جس کی اسلام نے بہت زیادہ قدر کرنے کا ہمیں حکم دیا، پر لاک ڈاؤن کے اندر خاص طور پر ہم لوگوں کی جو عادتیں بدلیں، انٹرنیٹ کا استعمال، موبائل کا استعمال اور خاص طور پر گیم کھیلنے کی عادتیں۔ ہمارے نوجوان کئی جگہ تعجب ہوتا ہے کہ دکان پر ہیں، کاروبار پر ہیں، کسی کے یہاں نوکری پر ہیں، اس کے بعد بیٹھ کر بھی گیم کھیلا جا رہا ہے اور اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا، اس عمل کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ یہ اس بحث سے ہٹ کے کہ آپ اگر کسی کے یہاں نوکری کر رہے ہیں تو آپ نے اتنی دیر کا وقت اس انسان کو دے دیا ہے، ایک عوض کے بدلے، ایک سیلری کے بدلے۔ اب آپ کو وہ کام تب تک کرنا پڑے گا جب تک کہ آپ کا وقت مکمل نہ ہو جائے، اور اس وقت کے اندر اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں گویا کہ آپ اس کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اس بحث سے ہٹتے ہوئے کیا اپنے وقت کو ضائع کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے؟ اپنے وقت کو فضولیات کے اندر لگانا، کھیل کود کے اندر لگانا، گیمز کے معاملات چلنے لگے، مسلم محلوں کے اندر پول کا شوق لوگوں کا آ گیا، کیرم بورڈ کا شوق لوگوں کا آ گیا، جس کے اندر اپنا گھنٹوں گھنٹوں کا وقت لوگ راتوں کے اندر لگا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک اور عادت کہ رات کے اندر اپنے کاروبار سے فارغ ہوئے 9:30 10 بجے، اس کے بعد دوستوں کے ساتھ جو بیٹھنا تو رات کے 2 بج جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا یہ سارا وقت کا ضیاع مسلمان کے لیے جائز ہے؟ اور لوگ اسے بڑا ہلکا گناہ سمجھتے ہیں، وہ چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے ذرا دیر بیٹھ گئے، مستی کر لی، بات چیت کر لی، اس میں کیا فرق پڑ جائے گا، آدھے گھنٹے گیم کھیل لیے اس میں کیا فرق پڑ جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ یقیناً اللہ رب العالمین نے ہر نعمت جو ہمیں عطا کی ہے اس نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، اور ہمیں اس کو جواب دینا بھی ہوگا۔ اگر ہم وقت کی بات کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، وہ ہے وقت۔ بچپن کا وقت،
ہم یاد کرتے ہیں کتنا اچھا دن تھے، کتنا اچھا لگتا تھا، کوئی ٹینشن کوئی فکر نہیں، جہاں دل چاہے جاؤ، جو دل چاہے کھیلو، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ جوانی میں اسے ہم یاد کرتے ہیں، جوانی چلے جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے تو جوانی کو یاد کرتے ہیں، کتنا اچھا تھا، بڑی طاقت تھی، بڑی ہمت تھی، یہ کر سکتے تھے، وہ کر سکتے تھے۔ اب بڑھاپا آ گیا، اب بڑھاپے سے آگے بڑھ کر جیسے ہی موت کے قریب جاتے ہیں تب بڑھاپا بھی اچھا لگنے لگ جاتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے ہم اس کی قدر اس وقت پر نہیں کرتے جب وہ ہمارے پاس ہوتا، جب نکل جاتا ہے تب اس وقت کو یاد کرتے ہیں، اور وہ یاد کرنا کسی کام کا یا کسی فائدے کا نہیں ہوتا۔ وقت، اسلام نے وقت کی بہت زیادہ اہمیت احادیث اور قرآن کے اندر ہمیں بار بار بتائی، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی وہ سورت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے یہ وقت جو تم گزار رہے ہو اس کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے کے اندر ہے، ہر انسان گھاٹے کے اندر، ہر انسان گھاٹے کی زندگی گزار رہا ہے، سوائے اس کے الا الذین آمنوا، وہ لوگ سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ زبان سے کہا ہمارا رب اللہ اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعاملوا الصالحات، اور ایسا نہیں کہ کہہ کر چلے گئے، عمل بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا وہ حلال، جو حرام کیا وہ حرام، اللہ کے نبی نے جو طریقہ سکھایا اسے اپنی زندگی بنایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پہلے تو ایمان لایا، پھر نیک عمل کیا، اور اس کے بعد تواصوا بالحق، یہ ایک ہمارا فریضہ ہے، یہ ایک ہمارا عمل ہے۔ یہ وقت کے ضائع کرنے والے، جوانی کے اندر گیم کھیل کر اپنے وقت کو ضائع کرنے والے، اور اس گیمز کے اندر نہ جانے کتنے حرام ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جو آج ہم گیم کھیلتے ہیں اس میں کون سا حلال کون سا حرام اسے چھوڑ بھی دیا جائے تو وقت کا ضائع کرنا یہ ایک بہت بڑا حرام عمل ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سوائے اس کے اس گھاٹے سے بچنے والا ہے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور جب نیک عمل کر لیا، اپنے آپ کو پرفیکٹ بنا لیا، اپنی زندگی کے اندر اسلام کو اپلائی کر لیا، تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے تواصوا بالحق۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ایکسٹرا ٹائم نہیں ہے، ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ تو پورے دن ایک ڈیوٹی کے اوپر لگے ہوئے ہو، آپ کا 24 گھنٹہ ڈیوٹی دیا گیا ہے، آپ کو پورے دن کا عمل دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے خود عمل کر، ایمان لیا عمل کر لے، اب اپنا کام پورا کر لیا، اب لوگوں کی ڈیوٹی کر۔ اب تیری اگلی ڈیوٹی کیا ہے؟ تواصوا بالحق۔ تیری اگلی ڈیوٹی یہ ہے کہ تو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے، بھلائی بتا، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روک، جو نیکیاں جو اچھائیاں تو جانتا ہے لوگوں تک پہنچا، یہ تیری ڈیوٹی ہے، یہ تیرا کام ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد جب اس راستے کے اندر تکلیف آئے تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جائے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جائے، اللہ کے دین کی بات کرنے کے لیے جائے، اور اس راستے پر گالیاں دی جائے، مارا پیٹا جائے، کاروبار برباد کیا جائے، حملے کیے جائیں، چاہے جو کر دیا جائے، اس حالت میں صبر کرنا، تواصوا بالصبر، صبر کرنا۔ یعنی آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کو مسلسل ڈیوٹی کے اوپر لگا رکھا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا نوجوانوں کے پاس وقت کہاں سے آتا ہے، ضائع کرنے کا وقت، گیم کھیلنے کا وقت، اپنے اس قیمتی وقت کو جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا اس کی رضا پر استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اسے ضائع کرنے کا وقت آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ پورے دن نمازی پڑھتے رہو، روزے ہی رکھتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک آدمی جو سارا دن عبادت کرتا ہے، ایک آدمی فرض عبادت کے علاوہ حلال کام کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، دین کے لیے محنت کرتا ہے، بہتر کون؟ آپ نے کہا وہ جو سارے کاموں کے ساتھ دین پر عمل کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ آپ وقت کی اہمیت کو ایسے سمجھیں کہ پورا دن عبادت کریں، یہ ناممکن ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ انسان کی فطرت کے اندر اتنی زیادہ طاقت اور قوت ہی نہیں کہ پورے دن وہ عبادت کرتا رہے اور تھکان محسوس نہ کرے، پر اللہ تعالیٰ نے ایک شیڈولڈ لائف بنانے کا ہمیں حکم دیا۔ وقت کی اہمیت، وقت کی اہمیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے روایت، کہ نعمتان مغموم فیہما کثیر من الناس، اللہ تعالیٰ کی دو ایسی نعمتیں ہیں جس کی اکثر لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، سمجھتے نہیں اس نعمت کو۔ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہے
جن کی لوگ قدر ہی نہیں کرتے، اکثر لوگ قدر نہیں کرتے اور اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے. کہا گیا وہ کون سی دو نعمت؟ کہا الصحہ والفراغ، صحت مندی اور ایکسٹرا ٹائم. یہ دو چیزوں کی کوئی قدر نہیں کرتا، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں دے رکھی. ہم قدر کرتے ہیں؟ ابھی طاقت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، بیماری آزاری نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، بی پی نہیں ہے، گھٹنوں کی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے کہ آپ دین پر عمل نہ کر سکے. ہم قدر نہیں کرتے. لیکن جب وہ بیماری آ جاتی ہے تب ہم یاد کرتے ہیں وہ دن کتنے اچھے دن تھے، اگر ہم چاہتے تو دین پر عمل کر سکتے تھے. اور اسی طریقے سے الفراغ، خالی وقت، ایکسٹرا ٹائم جو رب العالمین آپ کو دکان، کاروبار، مصروفیات کے علاوہ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اسے ضائع مت کرو، اسے ضائع مت کرو. اتنا استعمال کرو کہ جب موت کا وقت آئے، نزا کا عالم آئے، فرشتے آپ کی روح نکالنے کے لیے آئے تو آپ سکون کے ساتھ کہو آجا اپنے رحمت کی طرف. آپ کو کہا جائے آجا اپنے رب کی رحمت کی طرف، اور آپ کی روح کو سکون سے نکال لیا جائے، کیونکہ اللہ میں نے اپنے دن کو، اپنی رات کو، اپنے وقت کو، اپنے ایکسٹرا ٹائم کو تیری رضا کے لیے استعمال کیا. میں نے تیرے دین کے لیے استعمال کیا، حلال کے لیے استعمال کیا، اپنے آپ کو حرام سے بچایا، کیونکہ شریعت مطہرہ نے بار بار ہمیں وقت کی اہمیت کا حکم دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے بارے بتاتے ہوئے صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ لحیاتک خذ لصحتک من مرضک. کہ لوگوں سنو، جب رات ہو جائے نا تو کسی عمل کے لیے دن کا انتظار مت کرو. رات آ گئی، عمل کر ڈالو. جو عمل اللہ نے بولا ہے، ہم لوگ کرتے ہیں نا. ابھی بڑھاپے کے اندر کرنا کیا ہے؟ نماز، داڑھی، عبادت، قرآن، یہی تو کرنا ہے. انتظار کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اگر شام کر لو نا، صبح کا انتظار مت کرو. وقت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. صبح کا انتظار مت کرو، کل یہ کروں گا، کل سے یہ کرنا ہے، کل سے وہ کروں گا. ارے ابھی موقع ہے نا، ابھی اسٹارٹ، ابھی شروع کر دو. اور اسی طریقے سے اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو کہ شام آئے گی تب یہ کروں گا. کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو شام کا انتظار کرتے ہوئے دن میں انتقال کر گئے، دن کا انتظار کرتے ہوئے رات میں انتقال کر گئے، اچانک انتقال کر گئے، اچانک دنیا سے رخصت ہو گئے. اور ایسے کئی نوجوان جو بڑھاپے میں عبادت کا انتظار کرتے تھے، جوانی ہی کے اندر انتقال کر گئے. کس وقت کا آپ انتظار کر رہے ہو؟ آپ کا وقت وہ جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ سے جانے کے بعد وہ وقت آپ کا نہیں ہے، وہ گزر جائے گا. آپ پچھتاؤ گے، رو گے، انتظار کرو گے، پر کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ سنو، اللہ نے جب تک صحت دی ہے نا، بیماری کے پہلے اپنی صحت کو استعمال کر لو. اور اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی دی نا، موت کے پہلے اس زندگی کا استعمال کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے کل روز قیامت اس وقت کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. اور کیوں نہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامت کے اندر ارشاد فرمایا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم بالایام خالیہ. جنتیوں سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا کہے گا؟ جنتی جب جنت کے اندر جائیں گے، جنتیوں کو جنت دے دی جائے گی، جنت کی نعمتیں عطا کر دی جائے گی، تو اللہ رب العالمین جنتیوں سے ایک جملہ کہے گا، کلو واشربو، کھاؤ پیو. کس وجہ سے؟ بما اسلفتم فی الایام خالیہ. جو تم نے ایکسٹرا ٹائم کے اندر عمل کیا نا، جب میں نے زندگی دی تھی، طاقت دی تھی، صحت دی تھی، جوانی دی تھی، اس کے اندر جو تم عمل کر کے آئے ہو نا، اس کے ریزلٹ میں آج جنت کے اندر جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو. جنت پوری تمہارے لیے میں نے حلال کر دی. وقت کا استعمال، صحیح وقت کو صحیح جگہ پر لگانا، اپنے وقت کے منٹوں کی، سیکنڈوں کی اہمیت کو سمجھنا. اور اکثر آپ دیکھنا وہ لوگ جو اپنے دن کو استعمال کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، وہ کہیں گے بھائی وقت بہت کم پڑتا ہے، دن بھر کام کرتے ہیں پر وقت کم پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں دین کا کام کرنا، ہم چاہتے ہیں یہ کرنا، پر اتنے زیادہ مصروفیات کی وجہ سے تھوڑا ہی کر پاتے ہیں. اور جو لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹائم پاس ہی نہیں ہوتا. 2 گھنٹے گیم کھیل لیتے ہیں، پھر تھوڑا دیر دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، پھر پول کھیلنے چلے جاتے ہیں، پھر کیرم بورڈ. اور آپ ایک چیز دیکھنا، آپ کو تعجب ہوگا، آپ اکثر دیکھنا کہ کیرم بورڈ کا اور پول کا جتنا استعمال آج مسلم معاشرے کے اندر چل رہا ہے، غیر مسلموں کے یہاں نہیں. کیونکہ یہاں وقت شیڈولڈ ہے، لائف شیڈولڈ ہے، انہیں پتا ہے کب کیا کرنا، کب کیا نہیں کرنا. اور میں تو کہتا ہوں کہ وقت کی اہمیت کے تعلق سے آپ آیتیں حدیثیں اگر نہ دیکھیں، صرف آپ دن بھر کی نمازوں کو دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ کا وقت کتنا قیمتی. اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو مسلمان کو یہ حکم دیتا
5 وقت کی نماز تجھے پڑھنا ہے بھیا، جب پڑھنا پڑھ لینا، عشاء میں پڑھ لینا، ظہر میں پڑھ لینا، عصر میں پڑھ لینا، جب ٹائم ملے 5 وقت کی نماز پڑھ لینا. اور ہم تو یہ بھی جانتے ہیں یا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم سب نماز پڑھ لیں، اللہ کو ہم کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور اگر سب چھوڑ دے اللہ کی قدرت میں کمی ہونے والی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ رب العالمین کو. پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں دن کا ایک سسٹم اور نظام دیا، اور وقت کے استعمال کو کیسے دیا. سب سے پہلے فجر کی نماز. سورج اگا، اب تو اٹھ جا. اٹھنے کے بعد اللہ کی عبادت کر. اپنے دن کی شروعات کس سے کر؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دیدار سے. کیونکہ نماز تو ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت ایسے کر اللہ کی گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا. مطلب اپنی صبح کی سب سے پہلی شروعات کس سے کر؟ اللہ کے دیدار سے. فجر کی نماز. فجر کی نماز پڑھ لی، نماز ادا کر لیا، ذکر و اذکار کر لیے. اب یہ سارے کاموں سے کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی مصروفیات کا آغاز کر، اپنے کاموں کی شروعات کر، اپنے دن کی شروعات کر. کرتے 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 دن کا وقت ہوا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا اب اسٹاپ، ذرا آرام لو، اب تھوڑا اسٹاپ لو. اب کیا کرنا ہے تم کو؟ ظہر کی نماز پڑھنا ہے. ظہر کی نماز ادا کرو. ظہر کی نماز تم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا. اس پورے ٹائم کے اندر اگر کوئی غلطی ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ الصلوات الخمس، یہ 5 وقت کی نمازیں اپنے بیچ میں ہونے والے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے. غلطی ہو بھی گئی، خطا ہو بھی گئی، لغزش ہو بھی گئی، فجر سے ظہر کے درمیان آپ نے ظہر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ آ کر، ریلیکس، آپ کے گناہ معاف انشاءاللہ. اگر نیت اچھی ہے آپ کے گناہ معاف. اب ظہر کی نماز پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس کے بعد کھانا کھاؤ. کھانا کھا لیا، اس کے بعد کہا اگر ممکن ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کیا کرتے تھے، تھوڑی دیر قیلولہ کر لو. دیکھیے نہیں، ہمیں کچھ الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے ہمیں وقت کی تنظیم ویسے ہی دے رکھی ہے، سسٹم میں دے رکھا ہے کہ تیرے وقت کو تجھے کیسے بانٹنا ہے. پر افسوس ہم نے بانٹا نہیں، ہم نے استعمال نہیں کیا. جس قوم کو اذان کے بعد مسجد میں آنے کا حکم دیا گیا، جس قوم کو قدم قدم پر وقت کی اہمیت سکھائی گئی، آج وہی سب سے زیادہ بے ترتیب زندگی گزار. ظہر پڑھ لی، کھانا کھا لیا، تھوڑا سا قیلولہ کر لیا، پھر اپنی مصروفیات کے اندر لگ گئے. عصر کا ٹائم آیا، پھر اسٹاپ. دیکھیے انہیں اللہ رب العالمین کتنا پیارا سیٹنگ دے رہا ہے ہمیں دن بھر کا. اب آپ عصر کی نماز پڑھنے آئیے، عصر کی نماز پڑھیے، اس کے بعد پھر اپنے کاموں کے اندر لگ جائیے. آپ کے کام کیے، مصروفیات نپٹائی کرتے 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 اب آپ کہاں پہنچ گئے؟ مغرب کا ٹائم. مغرب کے بعد شریعت نے کیا کہا؟ مغرب کی نماز پڑھو اور اس کے بعد ممکن ہو تو کھانا کھا لینا چاہیے. مغرب کے بعد کھانا کھانا سنت طریقہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد کھانا کھا لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا قدم العشاء، کہ اگر مغرب کی اذان کے پہلے کھانا آ جائے تو پہلے کھانا کھا لیا کرو، پھر مغرب کی نماز پڑھا کرو. شام کا کھانا، مغرب میں کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد ٹھیک ہے تھوڑے بہت کام باقی ہیں اسے نپٹاؤ، کام کر لو، پھر پیدل چل کر مسجد جانے کا حکم دیا. دیکھیے تنظیم، تنسیق، ہمارا نظام کیسے اچھا چلے، ہماری صحت کیسے بہتر ہو، موٹاپے سے کیسے بچ جائیں، بیماریوں سے کیسے بچ جائیں، پورا ایک سسٹم وقت کا اللہ رب العالمین نے ہمیں نمازوں کے اندر عطا کیا. عشاء کی نماز پڑھنے جاؤ. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عشاء کے بعد سونا پسند کرتے تھے، فضول باتوں کو پسند نہیں کرتے. تو ہمارے محلوں کی تو مجلسیں عشاء کے بعد لگتی ہے نا، 10 بجے بعد، 11 بجے بعد. اب پورے مسلم محلے کے اندر چلے جائیں، رات کو 4 بجے بھی جائیں، آپ کو بولے ہر چیز مل جائے گی. جانتے ہیں آپ کئی اگر مسلم جب ڈھونڈتے ہیں، اگر نئے شہر میں گئے اور کھانا چاہیے تو کون سا محلہ ڈھونڈتے ہیں؟ مسلموں کا. پوری رات ملے گا، سب جاگتے، کوئی ٹینشن نہیں، ہر چیز ان کے یہاں مل جائے گی. کیونکہ وہ لوگ تو پوری رات جاگتے ہیں. سوتے کب ہے؟ فجر کے پہلے. 3 بجے تو ان کو سونا ہے، نماز چھوڑ کر تو ان کو سونا ہے. وہ قوم کہ جس سے اللہ تعالیٰ نمازوں کے ذریعے وقت کی اہمیت سکھا رہا ہے، وہ قوم اپنے آپ کو نمازوں کے اور وقتوں کے اور وقت کی پابندی کے بالکل خلاف چلا کر اپنی زندگی گزار رہی ہے. اور اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. اب عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز کے بعد اگر بہت ضروری ہو تو بات چیت کرو، اگر بات چیت نہیں کرنا ہے جلدی سو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ پھر وہی اگلا شیڈول آپ کا آنے والا. پھر آپ کو فجر کے اندر اٹھنا ہے، جلدی اٹھنا ہے اور اپنی مصروفیات کے اوپر لگنا ہے. پورے اسلام کے نظام کے اندر ہر عبادت کو اللہ رب العالمین نے کہیں نہ کہیں وقت کے ساتھ جوڑا ہے. روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ. کوئی یہ بولے کہ دیکھو مجھے تو نہ جمتا نہیں ہے کہ میں اتنی صبح صبح کھاؤں، میں تو 7 بجے بڑھیا سحری کروں گا اور 8 بجے سے روزہ شروع کروں گا. آپ کیا بولو گے؟ روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. ٹائم دیا ہے نا اللہ نے، وقت دیا ہے نا اللہ نے. فجر کی اگر اذان ہو گئی بات ختم، اس کے بعد سحری
نہیں کر سکتے. اب ایک آدمی کہے افطار اتنا لمبا نہیں چلتا اپنے کو, اپن تو عصر بعد افطار کر لیں گے. نہیں, مغرب بہت جلدی ہو رہی ہے, اپن تو عشاء میں افطار کریں گے. آپ کیا بولو کہ روزہ صحیح ہے غلط؟ ایک وقت آیا تیری سحری ختم, ایک وقت آیا تیرا افطار شروع, یعنی بات ختم. اس کے پہلے یا بعد میں کرے گا تیرا عمل قبول نہیں کیا جائے گا. سسٹم سکھائے, وقت کی اہمیت سکھائی, وقت کی اہمیت بنائی, وقت کو منظم کرنے کا حکم دیا, اور ہم نے اپنے وقتوں کو کہاں استعمال کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ رب العالمین؟ حج کرنے جاتے ہیں, کوئی یہ کہے کہ مجھے تو محرم کے ٹائم میرے دکان میں تھوڑا مصروفیت کم رہتی ہے, تب میں حج کرنے جاؤں گا. حج ہوگا اس کا؟ ذوالحجہ کا مہینہ دیا ہے, ڈیٹ فکس دی ہے, آنے جانے کا ٹائم دیا ہے, مینا کا ٹائم الگ, عرفہ کا ٹائم الگ, مزدلفہ کا ٹائم الگ, پھر مینا کا ٹائم الگ. یہ 5 دن کے اندر کام کمپلیٹ کرنا ہے تو ہی حج ہوگا, ورنہ حج نہیں. وقت کی اہمیت, وقت کی اہمیت, عبادت, ہر طریقہ, ہر عمل, ہر چیز کے اندر شریعت مطہرہ نے ہمیں وقت کی اہمیت بتائی, اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بول کر بھی وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. صحیح بخاری کی وہ مشہور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو, اغتنم خمسن قبل خمس, 5 چیزوں کے آنے کے پہلے غنیمت جانو. یعنی 5 چیزیں جب آئیں گی نا تب تم اسے یاد کرو گے, کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. وقت کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا حیاتک قبل موتک, موت کے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. زندگی ہے تمہارے پاس, ابھی تم زندہ ہو, ابھی تمہارے اندر طاقت ہے, قوت ہے, زندگی ہے, سانس ہے, دھڑکن ہے, تو جب تک یہ ہے موت کے پہلے اسے غنیمت جانو, اور اس کو کہاں استعمال کرو؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, شریعت کے لیے, حلال کے لیے, خود کو حرام سے بچانے کے لیے. تو اپنی زندگی کو نعمت جانو اپنی موت کے پہلے. کتنے جنازے تم نے اٹھا لیے ان 6 مہینوں کے اندر؟ کتنوں کو دفنا کر آ گئے؟ کتنے انتقال تم نے اپنے سامنے دیکھ لیے؟ کتنے ایسے لوگ جو کہا کرتے تھے ارے ایک دن دکان نہیں جاؤں گا بڑا مسئلہ ہو جائے گا, میرے بنا تو یہ لوگ سنبھال ہی نہیں پائیں گے, میرے بنا تو گھر ہی نہیں چل پائے گا, وہ چلے گئے, گھر بھی چل رہا ہے, دکان بھی چل رہی ہے, کاروبار بھی چل رہا ہے, کوئی فرق پڑا؟ کچھ نہیں. یاد کرتے ہیں لوگ بس, اس سے زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے زندگی دی ہے نا, موت کے پہلے نعمت جانو, استعمال کرو, سمجھو, اہمیت کو سمجھو. اس کے بعد پہلے تو زندگی کہہ دیا, پھر اسپیشلی کہا جوانی کے بارے میں, شبابک قبل حرمک, بڑھاپا آنے کے پہلے جوانی کو نعمت جانو. جوانی میں بدن چلتا ہے, جسم کام کرتا ہے, عقل چلتی ہے, انرجی کا لیول زیادہ ہوتا ہے, عبادت میں مزہ آتا ہے, عمل کرنے میں مزہ آتا ہے, تو نیکیاں کر سکتا ہے, غریبوں کی مدد کر سکتا ہے, مسکینوں کی مدد کر سکتا ہے, پلان بنا سکتا ہے, سیٹنگ کر سکتا ہے, نہ جانے کتنے کام کرنے کے اللہ نے تجھے طاقت دی ہے. تو اس جوانی کو اہمیت جان بڑھاپا آنے سے پہلے. اپنے گھر کے اندر دیکھنا, تیرے باپ, تیرے بڑے باپ, تیرے دادا, بزرگوں سے پوچھ, وہ کہیں گے کہ ہاں یہ سب کرنا چاہتا تھا پر میں کر نہیں پایا. ان کو دیکھ اور اپنی جوانی کی قدر کر. اللہ نے جب تک طاقت دی ہے جسم کے اندر, اس کی قدر کر. کیوں؟ کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک. اس کے آگے ارشاد فرمایا وغناک قبل فقرک. پیسہ, دولت جو اللہ نے دی ہے نا, فقیری آنے کے پہلے اس کو غنیمت جانو. یعنی یہ دولت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, یہ پیسہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اگر اللہ نے تجھے نوازا ہے نا, اتنا عمل کر, اتنا دے, اتنی مدد کر لوگوں کی, اتنا دین کے لیے استعمال کر کہ کل جب فقیر ہو جائے تجھے افسوس نہ ہو اللہ نے جب دیا میں نے بہت کام کیا. نہیں ہے کوئی دقت نہیں, اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھے عطا کرے گا انشاءاللہ. غنا کا قبل فقرک, اپنے پیسے کو, اپنی دولت کو, اپنی نعمت کو فقیری آنے کے پہلے نعمت جان. کیونکہ جب فقیری آئے گی تو ترسے گا, تڑپے گا, پر اس کے بعد یہ دولت تجھے دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین اس حدیث کے اندر, ان الفاظ کے اندر بار بار جو بیسک میرے کہنے کا مقصد تھا وہ تھا زندگی. کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو نعمت جانو, اپنے وقت کو نعمت جانو, اس وقت کو نعمت جانو جو اللہ نے تمہیں ابھی عطا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اگر تم سے چھین لے گا, اگر تمہیں موت دے دے گا, جانتے ہیں مردے جب مر جائیں گے نا اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے, بے عملی کی زندگی ہے, اللہ کے پاس جانے کے بعد وہ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ سارے لوگ جو بے عمل ہیں اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ اے اللہ ایک بار لوٹا دینا دنیا میں, لعلی اعمل صالحا, اے اللہ ایک بار بھیج دینا دنیا میں نیک عمل کر کے آؤں گا, نیک بن کر آؤں گا, عبادت کر کے آؤں گا, وقت کا استعمال کر کے آؤں گا, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. کون کہے گا؟ جو برا عمل کر کے گیا وہ اللہ سے کہے گا اللہ ایک بار لوٹا دے,
پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کلا انہا کلمتن ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا پر ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ ایک بار جو اللہ کے پاس فیصلہ ہو گیا، اگر موت کا فیصلہ ہو گیا، رب کے پاس سے تم لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ اللہ نے یہ تو قرآن میں بتا دیا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ نے بتایا کہ مر کے آگے اب تجھے بھیجوں گا نہیں، اللہ نے دنیا میں بتا دیا بھیجوں گا نہیں۔ قدر کر لے وقت کی، سمجھ لے اہمیت اپنے وقت کی۔ اب اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں، اپنے سماج کو ہم دیکھیں۔ آپ گھر کے باہر بیٹھے ہیں، 4 دوست رات کے 2 بجے تک بات کر رہے ہیں، باتوں کا کوئی مقصد نہیں، باتوں کا کوئی سینس نہیں، آپ کے الفاظ کا کوئی وقت کوئی مقصد نہیں۔ پر آپ نے کبھی اس آیت پر غور کیا کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے انسان سن، جب تو کوئی لفظ بولتا ہے نا، کوئی ورڈ بولتا ہے نا، کوئی سینٹنس بولتا ہے نا، کوئی بھی بات جب تیرے منہ سے نکلتی ہے، اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ 4 گھنٹے کی تیری بات چیت، دوستوں کے ساتھ گزارا گیا وقت، فضول میں ضائع کیا گیا وقت، فرشتے انٹری کر رہے ہیں۔ اب اس کے بیچ میں غیبت بھی آئے گی، چغل خوری بھی آئے گی، الٹی سیدھی باتیں بھی آئے گی، گالیوں سے کی گئی بات چیت بھی آئے گی، تو اللہ کے سامنے جائے گا اور جب تیرا اعمال نامہ کھولا جائے گا تو چلا کر کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اے اللہ، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا؟ اللہ اس نے تو سب انٹری کر ڈالا، چھوٹا بڑا سب اس کے اندر لکھا ہے۔ پچھتاؤ گے اس دن، پر کوئی فائدہ حاصل ہوگا نہیں۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کوئی پب جی کے اوپر نکال رہا ہے، کوئی فلاں گیم پر نکال رہا ہے، کوئی فلاں گیم پر نکال رہا ہے، اور اس کے تعلق سے آپس میں اس کے بعد بات چیت بھی کی جاتی ہے، اور اس سے گناہ تو ہم سمجھتے نہیں، غلط تو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ وقت ضائع کیا وہ الگ، حرام کاری کی وہ الگ، اس گیم کے اندر نہ جانے کتنے حرام ہے وہ الگ، اور اس کے بعد بھی فخر محسوس کیا جاتا ہے، اس عمل میں فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ موبائل میں گزارے گئے وقت کا، ارے صحابہ کرام، میں تو کہتا ہوں قرآن کی وہ آیت جو صحابہ پر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تعالیٰ تم سے کل روز قیامت نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ کن سے کہا اللہ نے؟ کھجور کھانے والے، غریبی میں رہنے والے، پھٹے کپڑے پہننے والے، کچے گھروں میں رہنے والے، ان صحابہ کرام کو جن کے پاس ہماری نظر میں نعمتیں نہیں تھی، ان سے اللہ نے کہا اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن۔ ہم سے کتنا سوال ہوگا؟ ہم سے اللہ کتنا پوچھے گا؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی حتی یسأل عن خمس، کسی بھی انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ یہ سوالات کا جواب نہ دے دے۔ اللہ پوچھے گا عمر کہاں لگائی بتا، پوری عمر بتا کہاں لگا کر آیا، جوانی کہاں لگائی بتا، پوری جوانی کا سوال ہوگا کہاں کر کے آیا، اور تیسرا سوال اور چوتھا سوال ہوگا مال کے بارے میں، بتا مال کمایا کدھر سے اور لگایا کدھر کو۔ اللہ اکبر، کدھر سے کمایا وہ بھی سوال، لگایا کدھر وہ بھی سوال، ہر چیز کا اللہ سوال کرے گا۔ اور 5واں سوال ہوگا جتنا سیکھا عمل کتنے پہ کیا۔ بھئی خطبے میں جاتا تھا نا، تقریر سنتا تھا نا، کتنا عمل کیا، رب العالمین اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ کیا جواب دو گے اللہ رب العالمین کو؟ اے وقت کے ضائع کرنے والے، اپنے وقتوں کو حرام پر استعمال کرنے والے، دوستوں کے ساتھ محفلوں کے اندر، گیمز کے اندر، ایسی جگہوں پر بیٹھ کر جہاں پر حرام کاریاں ہو رہی ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سگریٹ نوشی کی جا رہی ہے، گٹکے کا استعمال کیا جا رہا ہے، ایسی جگہوں پر بیٹھ کر یہ امت جب تک اپنا وقت برباد کرے گی، ظالم آتے تھے، آتے ہیں اور مسلط ہوتے رہیں گے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کے اندر کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر نہیں سدھرو گے اللہ تمہارے اوپر دوسروں کو مسلط کرے گا۔ آج ظالموں کا مسلط ہونا، ظلم کے بعد بھی بار بار جیت جانا، ارے کس نے گڑبڑ کی، کہاں گڑبڑ کی، کون سی ای وی ایم میں مسٹیک ہے، یہ سب دنیا کے معاملات ہیں۔ ہم تو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ اگر نہ چاہے وہ کسی شہر میں حکومت نہیں کر سکتے، پورا ملک تو بہت دور کی بات ہے، اگر حکومت ہے تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی اجازت کے بنا کوئی طاقت حکومت انسان کے اوپر نہیں کر سکتی، ایک انسان پر نہیں کر سکتی۔ اگر سب پر حکومت ہے اس کا مطلب آپ بے عمل ہو، اللہ ظالموں کو مسلط کر رہا ہے۔ اگر یہ نوجوان جاگ جائے نا، اپنے مقصد کو سمجھ جائیں نا، فجر سے اپنے مقصد پر لگ جائیں، اپنے آپ کو ٹرین کریں، اپنے جسموں کو ٹرین کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، ذہنی اعتبار سے تیار ہو جائیں، انشاءاللہ آنے والی نسلیں اسلام کے نام پر زندہ رہیں گی انشاءاللہ۔ پر شرط یہ کہ اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا، اپنے وقت کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا پڑے گا، اپنے وقت کی تنظیم کرو، اپنے وقت کی تنسیق کرو، سسٹم کے اندر بانٹو، اس ٹائم کیا کرنا، اس ٹائم کیا کرنا، اس ٹائم کیا کرنا، پورا ایک شیڈول ہونا چاہیے ہماری لائف کا کہ اس ٹائم یہ کام کروں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، تب رات کو بستر میں سو کر آپ جوڑ پاؤ گے کہ آج کتنے کر پایا، کتنے نہیں کر پایا، نیکسٹ ڈے میں اس کو ایڈ کر دو، کل یہ سارے مجھے کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ بانٹ سکتے ہیں کہ نہیں بانٹ سکتے ہیں؟
کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کام کوئی بڑا نہیں ہے، پر ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سب کا حق ہے، دوستوں کو بھی وقت دیجئے، گھر والوں کو وقت دیجئے، سب کو وقت دیجئے، پر وقت کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کے وقت کا اگر صحیح استعمال ہے، اللہ تعالیٰ خوب برکت دے گا وقت کے اندر، اور اگر ضائع کرو گے دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب سوال کرنے پر آ جائے گا نا، بچ نہیں پاؤ گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو سمیع ہے، تو بصیر، تو علیم ہے، تو خبیر، تو اللہ ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے محتاج، تیرے فقیر ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں نا، اے اللہ ہم تیرے آگے محتاج ہیں نا، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، اے اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ ظالموں کے مقابلے میں ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں طاقت عطا فرما دے، اے اللہ بزدلی کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ حق بولنے کی طاقت عطا فرما دے، اے اللہ حق کو پھیلانے کی طاقت عطا فرما دے، اے اللہ یہ جسم جو مردہ ہو چکے اسے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں صرف تیرا خوف پیدا فرما دے، اے اللہ دنیا کا ڈر ہمارے دلوں سے نکال دے، اے اللہ دنیا کا ڈر ہمارے دلوں سے نکال دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو وقت کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔